بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10th کلاس نیو سلیبس اردو کی بک کا ہم آج سے آغاز کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے چینل پر آپ کو جو ہے نا وہ ڈیٹیل کے اندر تمام چیپٹرز ملیں گے ود ایکسرسائز۔ نہ صرف آپ کو لیکچر کے اندر تمام چیپٹرز کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، حصہ نثر ہو یا وہ حصہ نظم ہو، یعنی اس کی اشعار کی صنف ہو یا ہمارے پاس نثر کی صنف ہو، دونوں میں آپ کو ڈیٹیل کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ کروایا جائے گا۔ آج سے ہم آغاز کریں اپنی حمد کے ساتھ۔ حمد کا جو ہے نا وہ سارا سٹرکچر آپ کے سامنے ہے کہ امیر منائی کا یہ مصنف کا نام ہے۔ اچھا، ایک اور چیز، آپ نے اس میں سے کوئی انٹروڈکٹری پارٹ نہیں کرنا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مصنف کا اور شاعر کا تعارف ہے، اس میں سے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ نہیں آنا۔ ہم نے آپ کے لیے آسان الفاظ کے اندر تشریحات لکھ دی ہیں، 6 7 8 لائنز کی تشریحات ہیں، جس سے انشاءاللہ العزیز آپ کو بہترین فائدہ ہوگا۔ ساری تشریحات میں بھی آپ کو کرواؤں گا اور 1 بائی 1 کر کے اس کو ایکسپلین بھی کریں گے اور اس کی تشریحات جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جو نیو اسٹوڈنٹ ہے 10th کلاس کے، آپ ہمارے ساتھ جڑے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر سبجیکٹ میں، نہ صرف اردو کے اندر، فزکس، کیمسٹری، میتھ، مطالعہ پاکستان، تمام کنٹینٹ جو ہے نا آپ کو یہاں پر ملے گا۔ تو یہ حمد ہے، بڑی آسان الفاظ کے اندر جو ہے نا وہ انہوں نے ایکسپلین کی ہوئی ہے اور آسان سی ہے، بڑے اسٹریٹ فارورڈ سے الفاظ ہیں۔ حمد ہم جانتے ہیں نظم کا وہ حصہ ہے، یعنی وہ نظم ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریفات کو بیان کرتے ہیں۔ تو پہلا شعر ہے جی، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ دوسرا کون ہے، یعنی کوئی تیرے ذات کے علاوہ بھی کوئی اور ذات ہے۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کہ تیری ذات کے علاوہ کوئی اور ذات بھی تیرے ساتھ موجود ہے۔ کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں معلوم، ہم حقیقی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ یہاں پر ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ عرش پر استوا ہے، یعنی عرش کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے۔ لیکن اس عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کیفیات کیا ہے، کس طرح اللہ عرش پر موجود ہے، اس کے لیے ہمیں تگ و دو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے خود ہی منع فرما دیا۔ تو تشریحات کے اندر سمپل اسٹریٹ فارورڈ، امیر منائی کا شمار اپنے دور کے اعلیٰ پائے کے شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کا وجود جس جگہ موجود ہے اس بارے میں کوئی نہیں جانتا، ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ اللہ اپنی عظمت اور جلال سمیت عرش پر استوا ہے، عرش پر موجود ہے، لیکن اس عرش کی حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جانتا، اس عرش کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ تیری ذات کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں ہے، تیرے وجود جیسا کوئی وجود اور ذات نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرما دیا لیس کمثلہ شیء، ترجمہ میں نے لکھ دیا اللہ جیسی کوئی شے نہیں اور اس کے جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ مثال نہ دیا کرو کہ اللہ اس جیسا ہے، اللہ اتنا بڑا ہے، یہ اس طرح کی مثالیں ہم نے نہیں دینی۔ نیکسٹ اشعار کی طرف چلتے ہیں۔ لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، یعنی پردوں کے اندر ہونے کے باوجود تو واضح ہے، تو ہزاروں پردوں میں چھپا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود تو اپنی قدرت کی نشانیوں میں، تو ان بلند و بالا آسمانوں میں، پہاڑوں کی وسعتوں میں، صحراؤں کی وسعتوں میں اللہ تیری ذات ہی نظر آتی ہے۔ 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے، ان تمام نشانیوں کے باوجود تیری ذات کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، تیری ذات کے اصل کو ہم جو ہے نا وہ جان نہیں سکتے کہ تیری ذات کی اصل کیا ہے۔ تو نور تو ہے لیکن اس نور کی حقیقت کیا ہم نہیں جان سکتے۔ تو اس کی تشریح کی طرف آ جائیے۔ اس شعر میں شاعر امیر منائی جو کہ اردو ادب کے اعلیٰ پائے کے شاعر تھے، بیان کرتے ہیں کہ اے پروردگار، تجھے ہماری آنکھیں بظاہر نہیں دیکھ سکتی ہیں، بظاہر ہم تجھے نہیں دیکھ سکتے، تیری ذات قادر مطلق ہے، طاقتور ہے، تیری ذات سب سے برتر ہے۔ تو بظاہر ہمیں نظر نہ آئے لیکن تو کائنات کے ذرے ذرے میں عیاں ہے۔ یہ بلند و بالا آسمان، یہ گہرے سمندر، یہ صحرا، یہ چاند اور سورج، ان سب میں تیری ذات کا عکس عیاں ہے۔ اسٹریٹ فارورڈ 7 8 لائنوں کے اندر ہو جائے گی۔ جو بچے بالکل اردو سے جو ہے نا وہ نابلد ہیں، مشکل لگتی ہے اردو، انشاءاللہ یہ تشریح ان کے لیے کافی ثابت ہوگی۔ تو ہے خلوت میں، یعنی تو خلوت میں ہے، تنہائیوں میں ہے، تو ہے جلوت میں، محفلوں میں بھی ہے پروردگار تیری ذات نظر آتی ہے۔ کہیں پنہا، کہیں تو چھپا ہوا ہے، کہیں عیاں، کہیں پر تو ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی تو اللہ تعالیٰ ظاہر کیسے ہوگا؟
اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے علم کے اعتبار سے ظاہر ہو جائے گا، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنی قدرت کی نشانیوں کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ تو اس کی تشریح بھی بہت آسان الفاظ کے اندر۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، اے پروردگار، تنہائیوں میں بھی تیری ذات موجود ہے اور محفلوں میں بھی تیری ذات نظر آتی ہے۔ اے پروردگار، تو اپنی ذات کے اعتبار سے تو چھپا ہوا ہے، لیکن اپنی قدرت کی نشانیوں کے اعتبار سے ہر جگہ عیاں ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ جب کوئی ایک ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جہاں پر کوئی دو موجود ہو تو تیسرا اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو آسمان پر ہے، قدرت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے ہر جگہ پر موجود ہے۔ نہ مقام میں نہیں تیرے سوا یہاں کوئی میزبان تو ہے، مہمان تو ہے۔ اس شعر کی تشریح یہ ہوگی، اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، اے پروردگار، اس کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے بھی اگر کوئی ذات یہاں پر موجود تھی تو وہ ذات تیری تھی، یعنی اے پروردگار، اس کائنات کے اندر تو تنہا تھا، پھر تو نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس میں طرح طرح کی مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان مخلوقات کی مہمان نوازی بھی اے پروردگار تو نے خود ہی کی، یعنی اے پروردگار تو اس کائنات کا میزبان بھی تیری ذات ہے اور مہمان بھی، کیونکہ جب تمام مخلوق نہیں تھی تب بھی تو تیری ذات موجود تھی، اور جب تو نے تمام مخلوقات کو پیدا کر دیا تو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تو نے ہی جو ہے نا وہ میزبانی کی اور تو نے ہی ان کی ضروریات کو پورا کیا۔ تو اے پروردگار، تیری ذات جیسی کوئی ذات موجود نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے چھوڑا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ اس کے اندر اپنے کچھ انوویشن کر کے لازمی ایڈ کیجیے۔ نا مقام ہے، نہ لا مقام ہے۔ دیکھیں مکان اور لا مکان کیا چیز ہے، اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ مکان اس چیز، جیسے ہم اپنے مکان میں رہتے ہیں، وہ چیز جو بظاہر نظر آ رہی ہے، جیسے یہ دنیا ہے، آسمان، سورج، چاند، ستارے نظر آتے ہیں، تو یہ مکان کی جگہیں ہیں، ان کا وجود وجودی حصہ ہے، یعنی وہ حصہ جو وجود کے سمیت نظر آ رہا ہے۔ لا مکان آپ کہہ لو کہ یہ ایک جو ہے نا وہ ایسی دنیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، یعنی وہ لامکان وہ جگہ ہے جہاں پر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات موجود ہے۔ تو شاعر کہتا ہے، نہ مقام ہے نہ لامکان ہے کچھ، جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے، یعنی کہ شاعر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ پر موجود ہے، اللہ اس جگہ پر موجود ہے، اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، اللہ کسی جگہ کا باؤنڈ نہیں ہے، اللہ کسی جگہ پر مختصر نہیں ہے، اللہ کسی جگہ پر محدود نہیں ہے۔ تو تشریح پر آ جائیے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مکان جو کہ مادی کائنات ہے، مادی یعنی جو کہ مٹیریل ہے، زمین و آسمان، یہ کائنات، یہ سارا جہاں انسان کی دسترس ہے اور رسائی ہے، اور لا مکان وہ جگہ جو انسان کی حد سے بھی بالا تر ہے، وہ روحانی مکان، وہ روحانی جگہ ہے نا، وہ روحانی مکان کہ حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان تمام جگہوں میں اگر کوئی حقیقی ذات موجود ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آگے کی طرف بڑھیے۔ الحمدللہ ہم آپ کو ایسی تشریح کروائیں گے کہ جو آپ کو مطلب برڈنائز نہیں کرے گی۔ رنگ تیرا چمن میں، چمن کہتے ہیں باغ کو، ہم نے جب باغ کو دیکھا نا، یعنی یہ کائنات اللہ کا باغ ہے نا، اور اس کائنات کا مالی اللہ ہے۔ جس طرح ایک باغ کا مالی ہوتا ہے، وہ باغ کے پودوں پھولوں کو جانتا ہے، اس پودوں اور پھولوں کے اوپر محنت کرتا ہے اور اس کے اندر اس کی محنت نظر آتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے، خوب دیکھا، جب ہم نے غور و فکر کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والا اصل مالی باغبان تو ہے۔ باغبان کہتے ہیں مالی کو۔ تو اس کی تشریح کے لیے آ جائیے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کائنات میں جو کہ ایک باغ کی طرح ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی خوبصورتی اور رعنائی کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس کائنات کے باغ کا مالی اللہ تعالیٰ خود ہے۔ اس کائنات کی خوبصورتی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، جو کہ خود بھی خوبصورتی، یعنی کہ دیکھو نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، وہ اللہ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو اللہ نے یہ کائنات کے اندر جگہ جگہ پر جو ہے نا وہ خوبصورتی کے نشانات رکھے ہیں۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں، تشریح ہماری مکمل ہوگی۔ دیکھیے اس کا آخری شعر ہے، یہ شعر کے اندر چونکہ شاعر کا تخلص آ گیا تو عمومی طور پہ ایسے شعر نہیں آتے ہیں۔ محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازدان تو ہیں۔ تو اس شعر میں شاعر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ راز رکھنے والا جو ہے نا، اے پروردگار، وہ تو ہے،
ہم بڑے رازوں کے ساتھ ہم محرم راز ہیں، یعنی ہمارے راز جاننے والے تو بہت سے لوگ ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں اپنے راز بتاتے ہیں، اپنی جو ہے نا وہ کمزوریاں، اپنی کوتاہیاں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن پھر بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس کو ہم نے اپنا تمام راز دے دیے اس نے ہمارے راز کو افشاں کر دیا۔ لیکن اے پروردگار، تو تو ستار العیوب ہے، تو رازوں کو پردہ رکھنے والا ہے، تو عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے۔ اے پروردگار، تیرے جیسا پردہ دان کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تو بس ایک ضمناً میں نے کروا دیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ یہ سوالات جوابات دیکھیں، میں آپ کو ماڈل پیپر بھی شیئر کر دوں گا بھی، جس کے اندر ڈیٹیل ویڈیو بنا کر کے آپ کا پیئرنگ اسکیم کیا کیا ہے۔ سوالات جوابات جو ہے نا وہ 10 نمبر کے آتے ہیں، ہم نے کرنے ہیں۔ یہاں سے دیکھیں جی، شاعر نے کس شعر میں استفہامیہ انداز اپنایا ہے؟ استفہامیہ کہتے ہیں کویشچن مارک، تو اس کے میں نے سوالات جوابات کے آنسر بھی لکھ دیے ہیں۔ نظم کے پہلے شعر میں شاعر نے سوالیہ انداز اپنایا ہے، دیکھیں نا۔ دوسرا، کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے کہاں تو ہے۔ دوسرا، لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو نظر نہیں آتا لیکن اپنی صفات اور تخلیق کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ اب ایک نا انہوں نے، اس کے بعد جو نیکسٹ کویشچن آتا ہے کہ حمد کے مطلب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس میں قافیہ اور ردیف موجود ہوتا ہے، تو دیکھیے یہ یہاں پر نا جہاں اور کہاں یہ قافیہ ہے اور تو ہے اس میں ردیف ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مطلب میں خیال یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کون ہے، یعنی مطلب کا جو تشریح ہے، کہتا ہے اس طرح کی نا کوئی اور تشریح بھی بیان کر دیں، کوئی اور۔ تو ہم نے اس کی مثال آپ کے سامنے لکھ دی ہے، اللہ کی صفات میں سے ہے کہ اچھا، مطلب کے خیال کی دوسری مثال یہ اللہ تعالیٰ خود بیان کرتا ہے کون ہے، یعنی یہاں پر شاعر کہتا ہے نا کہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کون ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، پلرز کے پیدا کیا۔ اس کے بعد آتا جی، شاعر نے چھٹے شعر میں کس طرح اللہ کی ذات کو باغ، چمن اور رنگ و بو سے جوڑا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، تخلیق۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تخلیق کیا چیز ہے کہ اللہ تخلیق کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ خوبصورتی کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو اس نے جوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ بہترین تخلیق کرنے والا ہے، اور اس کی تخلیق میں اس کی ذات کا عکس نظر آتا ہے۔ شاعر کا حمد کہنے کا انداز کتنا مؤثر ہے؟ شاعر کا انداز انتہائی مؤثر ہے اور انتہائی مؤثر اور اثر رکھنے والا۔ اس کے بعد آ جائیے ایم سی کیوز کے اوپر۔ انشاءاللہ العزیز پورا چیپٹر ملے گا آپ کو، اور اسی طرح سیکوینس وائز ویڈیوز جو ہے نا پلے لسٹ میں بنا دوں گا، تو آپ کو پلے لسٹ کے اندر ساری ویڈیوز مل جائیں گی ہر سبجیکٹس کی۔ زیر نظم حمد کے شاعر کا نام امیر منائی۔ تو خلوت میں جلوت میں ہر جگہ موجود ہے، میزباں اور مہماں متضاد الفاظ ہے، لفظ لا مقام لا سابقہ ہے، رنگ چمن بو اور باغباں، یہ صنعت مرعات النظیر۔ مرعات النظیر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سیم کیٹیگری کی چیزوں کو بیان کر دینا، جیسے بحر، سمندر، جیسے ملا، کشتی، یہ ساری چیزیں، تو یہاں پر بھی یہ اس کے اندر آ جاتی ہے۔ باقی اس کے اندر اور کوئی ایسی چیز نہیں جو پیپر کے پرسپیکٹیو سے آنے والی ہو۔ الحمدللہ اسی طرح ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا چیزیں شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ لازمی جڑے رہنا ہے، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور اس کے علاوہ ہمارے اکاؤنٹ جو کہ ٹک ٹاک کے اوپر ہے اپنا مکتب کے نام سے، اس کو بھی فالو کریں، وہاں پر بھی شارٹر ورژن کے اندر کنٹینٹ جو ہے نا اپلوڈ ہوتا رہتا ہے۔